نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين المكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 20 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. یہاں سے لے کر تقریباً 2-3 آیتیں، بلکہ آیت نمبر 20 سے 22 یا 23 تک نہیں، پھر 25ویں آیت بھی بالکل کردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عملی نمونہ ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حکم دیتا ہے بالخصوص تو اس حکم میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندے اسے کریں اور پھر اس کا میں ثواب دو. میرے حکم کے شرائط کے ساتھ، پابندیوں کے ساتھ جو بھی میں نے حکم کے لوازمات رکھے ہیں ان کمپلسری چیزوں کو اپناتے ہوئے کریں تو میں اس کا ثواب دوں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کا ایک الگ ہی معاملہ ہے. اللہ پاک کے نبی جب کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ثواب تو بعد کی چیز ہے، پہلے اس عمل کو عظیم بنا دیتا ہے. یعنی دیگر اعمال، دیگر افعال جو امت کرتی ہے اس عمل کی وجہ سے اس امت کو عظمت ملتی ہے جسے ثواب آپ کہتے ہیں. آپ نے حج کیا تو آپ کو حاجی ہونے کا شرف ملا، نماز پڑھا تو مصلی ہونے کا شرف ملا. ایسے ہی دیگر احکام الہیہ بجا لایا تو ان تمام کی بجا آوری کی وجہ سے آپ کو عظمت ملی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت، واقعی شمع بزم ہدایت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ نبی عمل کرے تو ثواب وغیرہ کا مسئلہ کو اپنی جگہ، اس عمل کی عظمت کو اللہ یاد فرماتا ہے. میرے حبیب، آپ جو عمل کر رہے ہو اس کا کیا دوں گا وہ رہنے دو، یہ عمل عظیم ہو گیا ہے. یعنی آپ عمل کریں تو عمل کی وجہ سے عظیم ہوتے ہیں، اور نبی کوئی کام کرے تو وہ کام عظیم ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے امتی میں. سر میں ایک لطیف فرق بتانا چاہتا ہوں. ایک کتاب آ جائی ہمارے پاس جو بہت افسوسناک تو نہیں، دردناک ہے. درد دیا، سچ کہہ رہا ہوں. افسوس تو خیر اپنے اعمال پر بھی ہوتا ہے لیکن درد اپنے اعمال پر بہت کم ہوتا ہے. دردناک بات لکھی کہ امتی اور نبی عمل میں برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی امتی بڑھ جاتے ہیں. کتاب کا نام بتا دوں، تہذیب الناس کے فاؤنڈر آف دارالعلوم دیوبند ہیں مولانا قاسم نانوتوی. ان کی کتاب کے پیج نمبر 12 یا 10 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کو فضیلت اس لیے ملتی ہے کہ وہ علم والے ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو عمل میں امتی مساوی ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بڑھ جاتی ہے.
اب یہ سننے میں ہیبت ہو رہی ہے. اب بی پی پیشنٹ ہو تو ہارٹ اٹیک آ جائے اگر عاشق رسول ہے تو. سچ کہہ آپ سوچیں نہ ذرا کہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ان کے شاگردوں نے علت پوچھی, وجہ پوچھی, کہا دیکھو حضور کی عمر کتنی ہے 63 سال, اور کسی کی عمر 90 سال ہو جائے اور 35 سال کا عمل زیادہ ہوا ہے. اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں سورہ رات, رات مانے ہوتا ہے بجلی گرانا, اس لیے میں اس عبارت پر سورہ رات کر رہا ہوں, کڑک دے رہا ہوں کہ آپ سمجھے اس بات. امتی عمل کرتے ہیں تو عمل کی وجہ سے امت کو فضیلت ملتی, نبی عمل کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے عمل کو فضیلت ملتی. یہ فرق اگر آپ سمجھ گئے, اس کو یہ سوچیے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ سجدہ گاہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں نہیں دیکھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, گویا آپ کی پابندی وہاں. لیکن نبی نماز میں اگر اوپر دیکھیں تو اللہ اس کو اوپر دیکھنے کو تعریف کر رہا ہے. تو نبی کے عمل کی اللہ تعریف کرتا ہے اور آپ کی اللہ عمل کی وجہ سے تعریف کرتا ہے. اگر آپ اچھے عمل کریں تو عمل نے آپ کو اچھا کیا, لیکن نبی کا مسئلہ ایسا نہیں. یہ فرق اگر نہیں ہے تو محض امتی ہے, نہیں تو بس پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں, سچے نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب آیت دیکھیں, اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ لوگ جنہیں اللہ نے, اب یہاں پر عام زبان پر میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں, جڑنے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے, اس حکم کو وہ لوگ پورا کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ بڑے عقل مند ہیں. اللہ فرماتا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں, اس کو آپ صلہ رحمی بھی بولتے ہیں, رشتوں کو جوڑتے ہیں. کل ایک بوڑھے صاحب مل گئے, نمک کھانے منع کیے ہیں, کیوں؟ بی پی ہے. اچھا. شوگر کھانے منع کیے ہیں, کیوں؟ شوگر ہے. اچھا. حرام کھانے اللہ منع کیا ہے. ایسے ایسے کرنے لگے. کمال ہے, ڈاکٹر نے منع کیا, اتنا ڈر ہے تمہارے کو بی پی سے شوگر سے مر جاتے, اور جہاں مر کر جانا ہے اس نے منع کیا کہ حرام مت کھاؤ. اب اتفاق یہ میں تو ایسے ہی دوڑایا تھا, ریلوے گئے تو ہے نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم؟ میں خود سوچنے لگا وہ ایسے دوڑا دیا تھا, حالانکہ میں تو درس دے رہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے, یہ بتانا چاہ رہا تھا, لیکن سچ میں سود خور تھا, وہ رشوت خور تھا. آج سے توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا جائیے, ٹھیک بھی ہو جائیے گا, نہ نمک کی ضرورت ہوتی نہ خوشصورت کی ضرورت ہے. تو رشتوں کے جوڑنے کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پر کیا کہا میں نے؟ کردار نبی کا عملی آئینہ. یہ آیتوں میں دیکھیے, جب بھی کوئی آیت اللہ اتارتا ہے آپ کو بعد میں دیکھتا ہے, نبی کو پہلے دیکھتا ہے. میرے حبیب جب آپ کرو گے نا تو اس عمل کی عظمت بڑھ جائے گی, اور اس عظمت کی بنیاد پر جب امتی کرے گی تو امت کو ہم بڑھا دیں گے, امت کو سنبھال دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ ہاں. تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں, رشتوں کے جوڑنے کی بات کرتے ہیں. تمہارے پاس بہن ہے, کبھی اس کا حق نہیں کھانا. باپ رہے یا نہ رہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. ان بھائیوں کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں, رشتوں کے جوڑنے سے یہ بھی مراد ہے کہ جو حقوق ہے رشتے کے وہ ادا کرو. اور یہ ایک اخلاقی جملے نہیں ہے, یہ شرعی جملے. اللہ نے فرمایا بہن کا اتنا حصہ, بھائی کا اتنا حصہ, باپ کا اتنا حصہ, ماں کا اتنا حصہ. کوئی بھی نہیں ہے اولاد, چچا کے پاس جائیں گے, باپ کی بہن کے پاس جائیں گے. یہ سب رشتے. دروازے بند مت کرنا کبھی بھی. جب بھی بہن آتی ہے وہ رحمت لے کر آتی ہے. کبھی باہر اگر لگ جائے ویزا اور تم لوٹ کر آؤ اور گھر میں بہن ہو تو بھائی کے لیے آدھا لانا, بہن کے لیے ڈبل لانا. یہ شریعت کا حکم ہے. اگر 1 روپے کی چیز بھائی کے لیے لا رہے تو 2 روپے کی چیز بہن کے لیے لا, سینے سے لگا.
یہ سعادت نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا. دودھ پیتی ماں کا ریسپیکٹ کیا نبی نے. جب انفارم کیا گیا آقا حلیمہ آ رہی ہے تو لوگوں نے تو سمجھا ایسے کہا کہ حلیمہ آ رہی ہے, آپ کہہ دیں گے کہ ان کے لیے گیسٹ ہاؤس وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے. کہا رکو, کس طرف سے آئے, ادھر سے کتنا دیر, رکو. کھڑے ہو گئے, پورا اچھے سے ایک دم بچھایا, اچھا تاجدار انبیاء جس کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کو تیار فرمایا. کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہیں اب لے آؤ. دور ہی جب دیکھا ایسا مسکرا رہے تھے, ماں ماں کا لفظ بول کر کے آپ خود کھڑے ہیں, اور جب تک بیٹھ نہ گئی حضرت حلیمہ اس وقت تک نہ بیٹھے لگی. تو رشتوں کا ہی احترام. صرف دودھ پلایا تھا, ماں نے تو تمہیں جنم دیا ہے. اس بات کو سمجھو, رشتوں کی عظمتوں کو سمجھو, اور کردار نبی کا عملی پریکٹیکلی عنوان آپ دیکھو. میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں, ساری کائنات کے رسول ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کو دیا نبی نے. اور اس نبی کی ادا کو اللہ نے آیت کے ذریعے سے دلیل کا جامع دیا. فرمایا انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے, یہی کافی ہوگا آل ورلڈ کے لیے. رسپانسبل آل ورلڈ کے ہیں, لیکن آپ کو بھیج نہیں رہے ہیں کہ وہاں جائیے وہاں جائیے, سب آپ کی رسپانسبلٹی میں ہے, وہاں جائیے. لیکن نہیں, اپنی فیملی کو ایسا ٹرین کر دیجئے کہ آل ورلڈ ان کو آئیڈیل مان لے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کی آیت سنیے, وہ لوگ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں, جوڑ کر رکھتے ہیں. کچھ مت آپ چھپ کر لائف گزاریے, جتنا آپ کے پاس ہے نا کھلی کتاب کی طرح رکھیے, بیوی کے سامنے, باپ کے سامنے. کوئی چیز مت چھپائیے, کیونکہ مر جائیے گا تو وہ چیز تو یا تو ادھر ادھر ہو جائے گی, آپ کے ساتھ تو جائے گی. کھلی کتاب کی طرح اپنی لائف گزاریے. ہاں, اگر کچھ اہمیت کی چیز اپنے لیے سمجھیے تو وہ عظمت نبی ہے, محمد رسول اللہ کی تعظیم ہے. یہ اثاثہ کو اچھے سے بچا کر کے, محفوظ رکھ کر کے, توجہ کے ساتھ رکھیے اس کو. یہ اثاثہ آپ کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. باقی دنیا چلی جائے, کچھ بھی ہو, اسے کوئی ہمیں فرق پڑنے کو ہے نہیں, کیونکہ جو چیز آپ کو نجات دینے والی ہے وہ ہے نبی کی عظمت. ابھی آگے کنٹینیو میں دیکھیں گے کہ جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں, جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اور اپنے رب کی خشیت کرتے ہیں, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور برے انجام سے بھی سوء حساب کا خوف کرتے ہیں. ابھی کنٹینیو دیکھتے جائیے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا, اور وہ لوگ جو اس لیے صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں تو صبر کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرتا. یہ صبر نہیں ہے, صبر اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو آگے دیکھیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو, رشتوں کی عظمت کو مقدم رکھا اللہ نے. آپ بیوی سے لڑ کر کے اللہ اکبر کہو گے, آ کر اللہ کہتا جا تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے. ماں کا دل دکھا کر اللہ اکبر کہہ رہے ہو, تابع امام کے کہہ رہے ہو. امام کے تابع ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع ہو, امام کے تابع ہونے سے پہلے رشتوں کے حوالے سے اسٹرانگ بنو. اب آگے کہہ رہا, اب نماز جو پڑھتے ہیں, اب جو کچھ خیر خیرات کرتے ہیں, چاہے چھپ کر علانیہ, اور برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. آپ کبھی بھی جب جھاڑو دیتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے جھاڑو کو پہلے جھاڑتے ہیں, اگر اس میں کچرا وغیرہ ہے تو پھر آپ پہلے صاف اس کو کرتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی بھی گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندگی نہیں چاہیے, اچھائی چاہیے. تو قرآن وہی ذہن دے رہا, آپ کو کسی نے تکلیف دے دی تو آپ بھی تکلیف ہی دے رہے. نہیں, آپ کو وہ مظاہرہ کرنا ہے کردار کا کہ وہ تکلیف بھی شرما جائے اور تکلیف دینے والا بھی شرما جائے. یہ نبی کا پریکٹیکل ہے. نبی
ظاہری طور پر زمین پر آنے کے باوجود تکلیف دینے والے سے کہہ رہے ہیں خیریت سے تو ہو نا, تکلیف تو نہیں پہنچی, نبی کو تکلیف پہنچی تو وہ خیریت پوچھ رہے ہیں. بتائیے تو کیسی چوٹ لگی ہوگی تکلیف دینے والے کے دل پر. اور آج دیکھیے آپ الحمدللہ. خیر, تو برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. تو ایسے تمام اوصاف رکھنے والوں کو اللہ فرمانا اولئک لہم عقبی الدار, ان کا ٹھکانہ بڑا حسین ہے, ان کے لیے حسن عاقبت ہے, آخرت ان کا سکوٹ ہے. جنات عدن, وہ آخرت جہاں ہمیشہ کے باغات ملیں گے ان کو. یدخلون فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور آپ کیا جانتے ہو, ابھی والد گرامی کا انتقال ہوا تھا, میں نے ایک جملہ کہا تھا, جا رہا ہوں, یہ تیجا 10واں 20واں 40واں یہ تو رسم و رواج ہے. حقیقی ایصال ثواب جب انسان گزر جاتا ہے اس کے بعد ہی سے شروع, جب تک آپ زندہ ہو کرتے رہو, مالی بدنی اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی آپ فقیر کو بھی 10 روپے دے رہے ہو تو نیت کر لو اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ یہاں انوینٹری میں بیٹھے, یعنی آپ بلکہ آپ کی توجہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں, میں نیکی کر رہا ہوں, لیکن قرآن دیکھیے کہتا ہے کہ ایسے اوصاف والے کو تو میں داخل کروں گا ہی, لیکن ان کے آبا و اجداد, ان کی بیویاں, ان کی اولاد, ان سب کو بھی ان کی وجہ سے داخل کرو. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. آپ سمجھے, بدعا دے دیتے ہیں اولاد کو صرف اس لیے کہ تکلیف دیا اس نے. ایسا نہیں, آپ کی نیکی سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو فائدہ پہنچا دیجیے. آپ کو بولنے میں کیا ہو رہا ہے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. کیا کیا تکلیف ہوئی آپ کو, اگر آپ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور وہ بخشے چلا گیا, یہ تو ڈبل فائدہ ہوا نا آپ کا. کہ آپ اسی لیے کبھی مہمان آئے نا تو آپ پریشان مت ہوا کیجیے, اللہ نے آپ کو اتنا چاہا ہے کہ آپ کا تو رزق دیا ہی, دوسرے کا بھی رزق آپ کو دے دیا ہے, دوسرے کا بھی رزق آپ کو دے دیا ہے, وہ عظیم دسترخوان آپ کے لیے بنا دیا ہے. اسی لیے اس آیت کی کنٹینیوٹی میں دیکھیے اللہ فرماتا والملائکۃ, رسپیکٹ چاہتے ہو, امتی کا یہ کانسیپٹ دیکھیے, کردار نبی جو عملی میں نے بتایا, امتی کا کیا کہ ہر روز ہر ایک نئے دروازے سے فرشتوں کا جھنڈ آئے گا اور سب کو فردن جتنے بھی لوگ اس طرح کے عمل کرنے والے ہیں سب کو کیا کہتا ہے, یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. سبحان اللہ, ہر دروازے سے داخل ہو کر آپ کو کہے گا السلام علیکم, ویلکم, ریسپیکٹ, تعظیم آپ کی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کر دے گا. اس لیے اگر ہو چکی ہے ایسی غلطی, بہنوں کے حقوق بالخصوص حیدرآباد میں یہ مسئلے بہت آئے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں, بہنوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, اگر زندہ ہیں تو ان کے حقوق کو ادا کر دیجیے, نہیں تو معافی تلافی کر لیجیے, ورنہ بے پناہ تکلیف ہوگی. اللہ آگے فرماتا ہے بما صبرتم, جانتے ہو فرشتے کہیں گے سلام کیوں کر رہا ہوں, رسپیکٹ کیوں دے رہا ہوں, تعظیم کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ تم نے صبر کیا ہے, تم نے صبر کیا ہے. فنعم عقبی الدار, یہ آخرت کا جو اچھا انجام ملا ہے کتنا بہترین انجام ہے تمہارے لیے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اور جو صلہ رحمی کو نہیں اپناتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد کی ایک صورت اور بولوں آپ کو کہ آپ تو کھا بھی لیے ہیں اور آپ 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ ایک جھوٹے عامل کو دے رہے ہیں, جا کر ایسا کرو کہ ان کا منہ بند ہو جائے, کیس نہیں کرے.
10,000 20,000 बुरे आमिल को दे रहे हो ताकि वो केस न करे आप पर। क्या बात है, कितना बेकार पैसा जमा किया आपने एक बदअमल बेअमल को। पैसा हड़प कर दूसरे के पास पैसा, ये देखा आपने? अच्छा पैसा होता तो अच्छे के पास जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, एक पेट से निकले हुए औलादों कैसे डिवाइड कर सकते हो अपने आप को? क्या 9 महीना तुम्हें माँ ने नहीं रखा? तुम्हारी बहन को नहीं रखा? जितना खून तुम्हें उतना खून उनको। आप इन तमाम पहलुओं को क्यों नहीं देखते? अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुमुल लानत, ऐसे लोग जो रिश्तों के लिहाज नहीं करते, वादा वफा नहीं करते, फसाद करते हैं, उस पर अल्लाह की दायमी लानत है। वलहुम सूउद दार, और उसके लिए आखिरत भी बर्बाद है। और सुनिए, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह है जो रिज्क को उनके लिए फैला देता है जिसे चाह लेता है। वयक़दिर, और तंग भी कर देता है जिसे चाह लेता है। वफ़रिहू बिल हयातिद दुनिया, और वो लोग जो दुनियावी जिंदगी से खुश होते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला फिल आखिरत इल्ला मता, वो दुनियावी जिंदगी से खुश थोड़ी देर के लिए या धोखा खाने के लिए सिर्फ वो खुश होते हैं। क्यों? दुनियावी जिंदगी एक आखिरत के मुकाबले में धोखा है। 2 आयत जो बड़ी अहम आयत है, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, काफिर बोले या बोलते हैं। इसकी वजाहत कर भी चुका हूं कि मोहम्मद पर उसके रब की तरफ से क्यों नहीं आयत उतरती है, जबकि सरापा आयत इलाही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो वो आयत के उतरने की बात करें, जो ज़ाते रिसालत को नहीं माने वो नबी की बात को मानेंगे। मगर ये क्यों बोलते थे? ताकि लोग जो अहमियत दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अहमियत देना बंद कर दें। इससे आप और हम सब घट होना, कभी भी नबी के खिलाफ कोई भी बात आए, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह तूने हमें ये तौफीक नहीं दी कि हम नबी के खिलाफ कोई बात सेंड करें या कोई बात प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, हबीब मुकर्रम आप कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है उसे हिदायत पर रखता है। अब जो आयत आ रही है, इस आयत से 3 आयत मैं पेश करके खत्म कर दूंगा। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं उनका दिल मुतमईन रहता है। अच्छा बताइए, वहां पर इनामात की कसरतें, आखिरत का हुस्न अंजाम, सब कुछ बताने के बावजूद दिलों के इत्मीनान की बात नहीं की अल्लाह ने। घर दे दिया, बागात दे दिए, स्विमिंग पूल दे दिया, खुशियों की तमाम तरह आसाइशों की चीजें दे दी, लेकिन दिलों के इत्मीनान के लिए अल्लाह ने कहा जिक्रुल्लाह से दिल मुतमईन होगा। अब ये जिक्रुल्लाह मुझे समझाना है कि जिस तरह आप याद रखिएगा, अल्लाह पाक की कुरानी आयतों के जरिए से अल्लाह पाक ने हुजूर को बुरहान कहा, हुजूर को बय्यना कहा, हुजूर को अपना जिक्र भी कहा है। सूरह तलाक की आयत नंबर 10-11 में आप देखेंगे अल्लाह पाक फरमाता है क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन, कि हमने तुम्हारे पास अपना जिक्र नाजिल किया है, और वो जिक्र है रसूलुल्लाह, वो जिक्र है रसूलुल्लाह। तो दर हकीकत जिससे दिलों का इत्मीनान मिलता है, वो आपका प्रैक्टिकली तौर पर अहकाम के बाद में जो अमल है वो नहीं है, वो है जिक्रुल्लाह। दूसरे लफ्ज में यूं कहो अल्लाह का हबीब, और उसके ही जिक्र से आपको दिलों का इत्मीनान हो। आज भी आप दुनियावी तौर पर ले लीजिए, आपके पास खूब सारी चीजें आसाइशों की हो, लेकिन आपको बुखार हो, अच्छे से अच्छी बिरयानी भी फीकी लगती है। सही है कि नहीं? मालूम हुआ कि जन्नत वगैरह भी मिलने के बावजूद इत्मीनाने कल्ब का उन्वान अभी हासिल नहीं हुआ है। इत्मीनाने कल्ब का उन्वान है जिक्रुल्लाह यानी रसूलुल्लाह। कुरान पाक ने इसीलिए कहा। अब आपको जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दाखिला का उन्वान दिया, लेकिन सहाबे किराम को आप देखिए तो सहाबे किराम जब भी कुछ मांगने का होता ना,
تو یہ کہتے تھے مجھے تو آپ ہونا یا رسول اللہ۔ جیسے حضرت آپ ربیہ کو دیکھیے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کہ وضو کا پانی آپ نے دیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سل ربیہ، مانگو ربیہ جو مانگنا ہے، آج تمہاری مانگ پوری کر دیتا۔ تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنت، جنت بعد میں آپ پہلے ہونا سکھا۔ معلوم یہ ہوا ساری آسائشیں اخروی بھی یہ ہیچ ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ تو آپ کو جنت بھی مل جائے، جنت کی آسائشیں بھی مل جائے، مگر سکون قلب کے لیے ذکر اللہ چاہیے، یعنی رسول اللہ چاہیے۔ یہ آیت کا پورا خلاصہ، اور اسی آیت کے تحت آپ ہم سب بھی جو آخری ایام گزر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود پڑھیے، ان کے لیے پازیٹیو رہیے، ذکر کیجئے، آنکھیں اشکبار کیجئے، اٹریکٹ رہیے، متوجہ ہو جائیے، کیونکہ اللہ پاک نے اچھوں کو نہیں کہا ان کے در پر جانے کے لیے، گنہگاروں کو کہا ان کے در پر جانے کے لیے۔ اور ہم سب کا گنہگار ہونا گارنٹیڈ ہے، گنہگار ہونا گارنٹیڈ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جنہوں نے نیک عمل کیا، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اچھا کام کیے، جو all in all صحیح ہے، وہ در رسول پر حاصل ہو۔ نہیں، اے وہ لوگوں جو گنہگار ہو، آؤ آستان مصطفیٰ پر، مانگو میری مغفرت، عقیدہ رکھو نبی بھی تیرے لیے شفیع ہے، تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تم پر رحم بھی کروں گا۔ یہ ذکر کا اسٹرانگنیس ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کی رحمت بابرکت کے سب کو توفیل میں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، ہم سب کی اولاد اس کی برکتوں سے نوازے، ہم سب کی جو عصریں گزر چکے ان کی بخشش فرمائے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے گھروں میں برکتوں کا ماحول قائم فرمائے، برکتوں کی بارش نازل فرمائے، رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم سب کو مغربیت سے، ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو مغربیت سے محفوظ فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے سب کو توفیل میں ہم سب سے بھی راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔